بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جمرہ نے بیان کیا کہ میں نے زہدم بن مضرب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ صحابہ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے تابعین، پھر وہ لوگ جو اس کے بھی بعد آئیں گے تبع تابعین۔ عمران نے بیان کیا کہ میں نہیں جانتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زمانوں کا اپنے بعد ذکر فرمایا یا 3 کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چور ہوں گے، جن میں دیانت کا نام نہ ہوگا، ان سے گواہی دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ گواہیاں دیتے پھریں گے، نظریں مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، موٹاپا ان میں عام ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2651۔ سفیان نے خبر دی منصور سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہیں عبیدہ نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے، اور اس کے بعد ایسے لوگوں کا زمانہ آئے گا جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ہمارے بڑے بزرگ شہادت اور عہد کا لفظ زبان سے نکالنے پر ہمیں مارتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2652۔ عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، کہا ہم نے وہب بن جریر اور عبداللہ بن ابراہیم سے سنا۔ عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، کہا ہم نے وہب بن جریر اور عبد الملک بن ابراہیم سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن ابی بکر بن انس نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اس روایت کے مطابق غندر، ابو عامر، بہز اور عبد الصمد نے شعبہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2653۔ جریری نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ نے اسی طرح فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں، اور جھوٹی گواہی بھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے جریری نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2654۔ عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا کہ ان پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ مجھے انہوں نے اس وقت فلاں اور فلاں آیتیں یاد دلا دیں جنہیں میں فلاں فلاں صورتوں میں سے بھول گیا تھا۔ عباد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی۔ اس وقت آپ نے عباد رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ عباد پر رحم فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2655۔ ابن شہاب نے خبر دی سالم بن عبداللہ سے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ رات میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ فجر کے لیے دوسری اذان پکاری جائے، یا یہ فرمایا یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی آواز، یا یہ فرمایا یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان سن لو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے اور جب تک ان سے کہا نہ جاتا صبح ہو گئی ہے وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2656۔ ایوب نے بیان کیا عبداللہ بن ابی ملیکہ سے اور ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چند قبائیں آئیں تو مجھ سے میرے باپ مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو، ممکن ہے آپ ان میں سے کوئی مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ میرے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔ آپ نے ان کی آواز پہچان لی اور باہر تشریف لائے۔ آپ کے پاس ایک قبا بھی تھی، آپ اس کی خوبیاں بیان کرنے لگے اور فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے ہی لیے الگ کر رکھی تھی، صرف تمہارے ہی لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2657۔ زید نے خبر دی انہیں ایاز بن عبداللہ نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھے کے برابر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو ان کی عقل کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2658۔ ابو عاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جریج نے، وہ ابن ابی ملیکہ سے، ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، کہا کہ مجھ سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، یا یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث ان سے سنی کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی احاب سے شادی کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ایک سیاہ رنگ والی باندی آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، پس میں جدا ہو گیا۔ میں نے پھر آپ کے سامنے جا کر اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اب نکاح کیسے باقی رہ سکتا ہے جبکہ تمہیں اس عورت نے بتا دیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ چنانچہ آپ نے انہیں ام یحییٰ کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2659۔ عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی تھی، پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا، اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں بتا دیا گیا کہ ایک ہی عورت تم دونوں کی دودھ کی ماں ہے تو پھر اب اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دے، یا اسی طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2660۔